تڑپ پیدا ہوتی ہے تو دوسرا شاعر اس مقام پر کیا کہتا ہے کہ اتنی عظمت اتنی شان ہے اتنے جب وہ سنتا ہے مدینے کی بات مدینے کی گلیوں کی بات روزے کی بات حضور کی شان اتنی عظمت کعبے کی شان کعبے کی عظمت کعبے کی حرمت مدینے کی حرمت اور کعبہ کی حرمت یہ جو ساری چیزیں سن لیتا ہے نا عاشق پھر وہ شاعر لکھتا ہے قلم اٹھتا ہے کورے کاغذ پہ لکھتا ہے کہ جو لوگوں سے مدینے کی باتیں سنی اتنا میرا دل کیا کہ ابھی میں جاؤں جب میں یہاں پر مدینے کی بات کعبے کی بات سن کر میرا دل رہ نہیں سکتا جب میں سامنے جاؤں گا تو پھر کیا حال ہوگا جو لوگوں سے سن کے نقشے کھینچے حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے کبھی جا کے جو لوگ جاتے ہیں اتنی شانیں دیکھتے ہیں ویسے بھی حدیث پاک میں آیا کہ جب بھی نیت کرو تو حج اور عمرہ کی بھی نیت کرو وہ جو حج کرتے ہیں حج کر کر اور عمرہ کیا ہوتا ہے تو آپ حج عمرہ سے فرق ہو کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آتا تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور عشق والا جو ہوتا ہے حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب عشق والا گھر سے نیت باندھتا ہے کہ میں نے کعبہ شریف کی زیارت کرنی ہے حقیقت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں میرے عشق میں میرے گھر کی زیارت کے لیے تو میں فرشتوں میں کہتا ہوں کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو کیسے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مولا یہ کس لیے کہا یہ میرے گھر کی زیارت کے لیے میرے گھر کی زیارت کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور سن لو گواہ رہنا کہ میں نے اس کی سارے کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ابھی گھر سے باہر نہیں نکلا صرف نیت باندھی ہے میں نیت کی بات کرتا ہوں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد صدقت رؤیا کہ تو نے خواب سچ کر دکھایا حالانکہ خواب سچ نہیں ہوا چوری چوری پر ذبح نہیں ہوئے پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو نے خواب سچ کر دکھایا ابھی کیسے سچ ہوا ابھی تو چھری پھری نہیں پر نہیں یہ چھری پھری نہیں ذبح نہیں ہوئے اور دمبا اللہ کی طرف سے آیا اللہ نے بھیجا ہے فدیے کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کے اور وہ دمبے پر چھری پھری ہے کس پر پھری دمبے پر پھری ہے چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں پھری پر اللہ نے کہا کہ تو نے سچ کر دکھایا قد صدقت رؤیا کیسے کہ جب وہ ان کی نیت پہ اللہ نے کہا کہ تو نے سچ کر دکھایا جب گھر سے چلے ابراہیم علیہ السلام نیت کر لی تھی کہ میں نے ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے میں نے اپنا بیٹا دینا ہے کیوں کہ اللہ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
چیز میرے راستے میں دو، وہ چیز جو آپ کو پسند ہو۔ ابھی ہم نے وہ چیز دینی ہے جو ہمیں پسند ہے۔ ابھی دیکھو اپنی پسند کی چیز کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے راستے میں قربانی دو، تو سب سے پیاری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کو لگی وہ اپنا بیٹا ہی لگا، اور بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ نیت باندھی تھی انہوں نے کہ میں نے دینا ہے، اللہ کے راستے میں میں نے ذبح کرنا ہے، قربانی دینی ہے۔ اور جب نیت باندھی تو ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب تو نے سچ کر دکھایا۔ ابھی نیت باندھی، ابھی ہم جو پہلے قربانی دیتے ہیں، دمبا ہو اور گائے ہو، اونٹ ہو، جو بھی ہو، یہ سنت ابراہیمی نہیں، سنت ابراہیمی نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، جیسے اللہ نے کتے کا ذکر کیا، اصحاب کہف نے کتے کا، ابھی ہم جو کتے کا ذکر کرتے ہیں اس کتے کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کتے کا ذکر کریں تو یہ سنت اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے تو یہ سنت اللہ کی ہوگی۔ اسی طرح ٹھیک اسی طرح جب ہم جو کچھ چیز دیتے ہیں، مال دیتے ہیں اور دمبا دیتے ہیں، گائے دیتے ہیں، کچھ بھی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو ہمیں پسند ہے چیز وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، تو یہ سنت ہے اللہ کی۔ اور سنت ابراہیمی کون سی ہے؟ وہ ہے نیت ہے، وہ نیت ہے۔ سنت اللہ کی، نیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جیسے رب کائنات نے ارشاد کیا کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ نیت ابراہیم علیہ السلام کی اور سنت اللہ کی۔ ابھی ہم جب دیتے ہیں قربانی تو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، نہ تو چمڑا پہنچتا ہے، نہ کھل، نہ رسی، کوئی چیز نہیں پہنچتی، کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اگر پہنچتی ہے تو کون سی پہنچتی ہے؟ نیت ہے۔ ہمارے دل میں جو نیت ہے، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جس نیت سے ہم نے دمبا دیا ہے، یہ نیت اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، یہ اخلاص پہنچتا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص پہنچا ہے، نیت پہنچی ہے کہ اللہ نے دیکھا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ ان کو، نہ بیٹے کو، نہ کسی چیز کو، صرف دیکھی تو نیت دیکھی، نیت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نیت، آج ہم اگر اچھی نیت سے اگر اللہ کے راستے پہ ہم کوئی چیز دے دیں اور وہ چیز دیں جو ہمیں پسند ہے، ہمیں پسند ہے وہ چیز دیں، وہ نہ دیں جو ہمیں نہیں پسند، بلکہ ہم دیکھو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گائے خریدیں، دان خریدیں، بیل، کوئی چیز بھی اچھی ہو، خوبصورت ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ دیکھ بھال کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ دمبا تو اللہ نے بھیجا، بڑے عرصے سے جنت میں یوں پھر رہا تھا، فرشتوں نے دیکھا، اے اللہ یہ کس کام کے لیے ہے دمبا؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جب وقت آئے گا تو میں خود بتاؤں گا۔ جب وقت آیا تو کہا اے جبریل جلدی سے چلا جا، چھری چلنے سے پہلے یہ تم دمبا لے کر چلا جا۔ اور وہاں ابھی دیکھو میں حدیث پاک کی روح سے بات ایسی کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روح سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو آنے والی بھائی مخلوق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آنے والی ہستیاں ہیں ان کی کتنی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، دمبا آیا اوپر سے، حضرت جبریل امین ایک دمبا لے کر آئے، ایک دمبا لے کر آئے، پر دیکھو مولا حسین جب وہ مدینے سے چلے تو سارا دمبا ساتھ لے کر چلے، یہاں ایک دمبا ہے وہاں سارا دمبا ہے، یہاں ایک دمبا۔ اور پھر رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ چھری کیوں نہیں چلی، ذبح کیوں نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے ذبح؟ وہ اس لیے کہ انہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف ہونی تھی۔ صرف میرے آقا علیہ السلام کی بدولت، آپ کے صدقے سے دمبا آیا اور ان کو شہادت نہیں ملی، کیونکہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی تھے قتل بھی ہوئے، ذبح بھی ہوئے، کوئی آرے سے چرے،
یحییٰ علیہ السلام ذبح ہوئے، زکریا علیہ السلام آرے سے چلے، کوئی کیا ہوا کوئی کیا ہوا، ان پہ نہ چھری چلی، نہ شہید ہوئے، نہ کچھ ہوا. کیوں؟ صرف اللہ کو پتا تھا کہ شہادت میں نے نہیں دینی، انہی کی اولاد میں سے میں نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا. صرف میرے آقا علیہ السلام کے صدقے بدولت سے آپ کی گردن پر چھری نہیں چلی. اور دمبا رب کو پتا تھا، رب کو پتا تھا. فرشتوں نے پوچھا اور پھر ان کی دیکھ بھال کرنا، جیسے ہم دمبا لے کر آتے ہیں، داند لے کر آتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنا، اچھے طریقے سے گھاس ڈالنا، یہ کس کی سنت ہے؟ دیکھ بھال کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے. اور دمبا لے کر آنا، جو منڈی سے خرید کر پھر لے کر آتا ہے، یہ لے کر آنا کس کی سنت ہے؟ حضرت جبرائیل امین کی سنت ہے. خود خوش نصیب ہے وہ جو منڈی سے خرید کر اپنے ہاتھوں سے اور خود پکڑ کر لاتے ہیں گھر میں. یہ گھر میں لانا خود یہ حضرت جبرائیل امین کی سنت ہے. دیکھ بھال کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور قربان کر دینا یہ اللہ کی سنت ہے. اور پھر نیت، جو ہماری نیت ہے، یہ نیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا، میں آیت میں نے پڑھی ہے کہ وَتَرَكْنَا، اور اللہ پاک نے کہا کہ اور ہم وہ سوچیں گے کہ یہ کیوں؟ جب وہ خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرے تھے، ذبح نہیں ہوئے، یہ کیوں؟ وَتَرَكْنَا، واو کا معنی ہے اور، ترکنا چھوڑ دیا، وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا، عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخری لوگوں کے لیے. ابھی آخری لوگ کون ہیں؟ اگر ہم کہیں گے ہم آخری ہیں تو ہمیں اہل شہادت کا جام پینا پڑے گا، شہید ہونا پڑے گا. ارے ساری شہادتیں ایک طرف اور مولا حسین کی شہادت ایک طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وہ آخری لوگوں کے لیے چھوڑ دیا میں نے. وہ اس لیے ذبح نہیں ہوئے، اس لیے گردن پر چھری نہیں چلی. اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، میں نے آخری لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. اور وہ آخری لوگ کون تھے؟ وہ آخری لوگ وہ تھے کہ جب بھائی مدینہ پاک سے مولا حسین انہی دنوں میں حج میں لوگ مصروف تھے، حج میں مصروف تھے. جب قافلہ آیا سارا کنبہ لے کر جب مولا حسین چلے تو حاجیوں نے پوچھا حج کا مہینہ ہے، حج کرتے جاؤ. کہا آپ تو کعبے کا حج کرو گے، میں جا کر وہ حج کروں گا. کہاں پہ؟ کربلا میں سارا کنبہ لے کر وہ حج کیا. یہ حج تو سارے کرتے ہیں نا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے پر جہاد بھی فرض ہے. قرآن پاک میں حج کو فرض کہا، پر یاد رکھنا کہ حج بھی فرض، نماز بھی فرض، جہاد بھی فرض. یہ جہاد اور وہ کوئی اقتدار کی خاطر نہیں گئے مولا حسین، دین کی خاطر گئے. اور جو دین کے راستے میں گھر سے نکلے اس کو اگر موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہے. مولا حسین پورا کنبہ ساتھ لے کر چلے گئے کربلا میں. جب وہ شہید ہوئے، اگر مولا حسین شہید نہ ہوتے، شہادت کا جام نہ پیتے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل جاتی. اور جب چھری چل جاتی تو پھر نسل کیسے چلتی؟ پر یہ رب کا حکم تھا کہ اسی نبی کی اولاد میں سے میں نے اپنے نبی کو بھیجا. عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح کے اندر ساری روحیں موجود تھی. رب کائنات نے اجازت میں کون ہے، کون ہے جو اسماعیل کو بچائے؟ میں نے چھری چلوانی ہے، ذبح کروانا ہے، کون ہے جو بچائے؟ ساری روحیں موجود تھی. اس وقت مولا حسین کی روح بول کر کہتی ہے کہ اے اللہ میں بچاؤں گا اسماعیل کو. یہ چھری نہ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ مولا حسین نے وعدہ کیا تھا اے اللہ میں بچاؤں گا. یعنی کہ ان کی جو قسمت میں اور نصیب میں مقدر میں شہادت ہے. چھری چلی، اگر چل جاتی تو شہید ہوتے. شہادت ہے، شہادت ہے نا، وہ شہادت میں خود لیتا ہوں. وہاں چھری نہیں چلی،
یہاں مولا حسین ظفر ہوئے، سر قلم ہوا۔ اگرچہ مولا حسین شہید نہ ہوتے تو شہادت یہ اسماعیل علیہ السلام کی شہادت تھی۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھ میں لی، وہ شہادت مولا حسین کو ملی، اور یہ رب کا حکم تھا، یہ قانون تھا۔ جیسا کہ جو رب جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تیرے حکم کے سوا ایک پتہ نہیں ہلتا، تو ابلیس کی کتنی مجال، کیا مجال کہ وہ جنت میں چلا گیا، نہ جنت میں جاتا، نہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کو ورگلاتا، نہ دانا کھلاتا، نہ زمین پر آتے، وہ بھی جنت میں آج ہوتے، آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ تیرے حکم کے سوا ایک پتہ نہیں ہلتا، وہ کیسے چلا گیا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب کہ جنت میں جانا ابلیس کا اس میں بھی رب کا حکم تھا، راز تھا، کوئی حکمت کی باتیں ہوگی، ان باتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا آخری لوگوں کے لیے۔ وہ آخری لوگ کون تھے؟ جن کی شہادت سب سے افضل ہے، وہ مولا حسین ہی آخری لوگ تھے۔ اس مہینے کے بعد جو محرم شریف کا مہینہ آئے گا، انہی 10 محرم کو مولا حسین شہید ہوئے، اور اسی مہینے میں قافلہ روانہ ہوا۔ ابھی دیکھو کہ قافلہ وہ دین کی خاطر، دین کی خاطر۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا دور ہوا، ساری 40 سال ہوتے، اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری نہیں چلی، تو جن لوگوں کے سامنے شہادت، اور امام زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عید کا دن ہے، بڑا عرصہ ہو گیا، ہونٹوں پہ، منہ پہ، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہم نے نہیں دیکھی، کیسے؟ کہا آپ کیا فرماتے ہیں کیسے مسکراؤں؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ان کو پتہ بھی تھا ان کو بیٹا اور اولاد کتنی عزیز ہے، اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد دی۔ ہم دیتے اولاد دینے سے کیا مراد ہے؟ جب جہاد کا وقت آئے تو اپنے بیٹوں کو باہر نکالو، یہ قربانی ہے سب سے بڑی، اپنے بیٹوں کو باہر نکالو جہاد کی طرف۔ وہ بھی فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض، سب کچھ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ان کو پتہ بھی تھا زندہ ہے، کیونکہ رب کی طرف سے حکم آ گیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا زندہ ہے، پر پھر بھی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ہمارے تو سامنے 18 لاشیں کربلا کی زمین پر پڑی، میں نے دیکھی ہیں، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے دیکھی ہیں، 18 لاشیں دیکھی ہیں، مولا محمد کی لاش، علی اکبر کی لاش، اور اپنے باپ مولا حسین کی بھی لاش، سب کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں، تو میں کیسے ہنسوں؟ میرے ہونٹوں پہ بھائی مسکراہٹ کیسے آ سکتی؟ ساری عمر جو بقیہ عمر ہے ان کی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، کبھی ہنسے بھی نہیں، عید کے دن بھی نہیں ہنسے۔ اب وہ ایک بیٹا، آج ہم دیکھو وہ ایک بیٹا تھا، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹا تھا، پر مولا حسین ایک نہیں پورا کنبہ ساتھ لے کر، کیونکہ عالم ارواح نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں بچاؤں گا، ان کی مقدر میں جو شہادت ہے وہ میں اپنی طرف لیتا ہوں، وہ میں لیتا ہوں۔ تو یہ آج اگرچہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل جاتی اور مولا حسین وعدہ نہ کرتے، آج ہم کو بھی اگر کسی کے 5 بیٹے ہیں تو 5 میں سے ایک کو قربان کرنا پڑتا ہے، اگر 7 بیٹے ہیں 7 میں سے ایک قربان کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ جو ہم تحفہ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں، کچھ بھی قربانی دیتے ہیں اپنے مال میں سے، یہ سمجھ لو کہ یہ اولاد کے سر کا صدقہ ہے، یہ اولاد کے بدلے میں ہم دیتے ہیں۔
اولاد کے بدلے میں دیتے ہیں. کسی پر احسان میں اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم نے اللہ پر احسان کیا یا کسی نبی پر احسان کیا یا کسی پر نہیں, اپنے اگر وہاں چھری چل جاتی ہم پر بھی آج چھری چلتی. اور شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ایک لفظ ہے جو کوئی نہیں بیان کرتا, شکر کرنا چاہیے. مولا حسین کا جو عالم ارواح کے اندر بھی اللہ سے عہد کر رہے تھے, وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ نے کہا کون ہے جو اسماعیل کو بچائے؟ مولا حسین کیا فرماتے ہیں, میں بچاؤں. وہاں چھری نہیں چلی, وہاں یہاں چھری چل گئی. تو یہ بھائی قربانی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. دیکھو جب انسان کا لہو زخم یہ خون جب بہتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. بھائی پہلے فرشتے بھی روتے ہیں کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب دیکھو میں ایک نقطہ بیان کروں کہ ہمارا جب خون بہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, فرشتے روتے ہیں, آسمان بھی روتا ہے, اور بارش ایسی آتی ہے کہ دنیا بھی یاد کرتی ہے کہ آج سے پہلے تو ایسی بارش آئی گی. اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اگر ہمارا خون بہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, قہر نازل ہوتا ہے اور سختیاں نازل ہوتی ہیں. فرشتے بھی روتے ہیں, آسمان روتا ہے, چرندے پرندے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک ان کو بھی پتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ حال ہوتا ہے جب ہم قربانی کے لیے کوئی دان اور دمبا لے کر جاتے ہیں, جب چھری چلتی ہے تو جب خون بہتا ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ خون, ان کا خون بہنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس دمبے کا قربانی والا جو جانور ہے اس کا جب خون بہتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے, یہ اس کا خون بہنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ایک خون بہنا پسند ہے اور ایک ہماری نیت, ہمارا اخلاص. یہ اور پھر رب کائنات نے حکم دیا, دیکھو میرے گھر کو تعمیر کرو, میرے گھر کو صاف کرو. اور یہ میں آپ کو یہ نقطے اس لیے دے رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتیں کہ بیان بہت سارے ہیں عشق والے, عشق کی بیان, محبت والے, پر یہ میں باتیں بولنا اور آپ کے سامنے پیش کرنا بہت لازمی سمجھتا ہوں. میرے اس گھر کی صفائی کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے, اس گھر کی دیکھ بھال کرنا سنت ابراہیمی ہے. ابھی سنت ابراہیمی جو ہے, جو اصل چیزیں ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے, اور جو سنت ابراہیمی نہیں ہے, جو نہیں وہ ادا کرتے ہیں. یہ قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ سنت اللہ کی, پر نیت ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہماری ٹھیک نہیں. جس نیت سے ہم دیتے ہیں وہ رب جانتا ہے. تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے تن من کو صاف کر کے اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں, زیادہ نہیں. کچھ دکھلاوے کی خاطر دیتے کہ بیزتی ہوگی, اتنا مال ہے, کیا ہے, نہیں, دکھلاوے کی خاطر نہیں. اگر دان دینا ہو تو بکرا دے دو. بکرا ایک کسی نے سوال کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دے دوں. ابھی دیکھو جس کے گھر میں ایک مرغا بھی نہ ہو اس کے لیے دان بہت بڑی چیز ہے, بکرا بھی بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ مرغا جو نہیں ہے, مرغا بھی نہیں, اس کے لیے بکرا بہت بڑی چیز ہے, دمبا بہت بڑی چیز ہے, دان بہت بڑی چیز ہے. اور اونٹ تو اس کی سوچ سے بھی باہر ہے. تو میں کیا دوں, کیا دوں؟ تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا ایک مرغا بھی اللہ کے نام پہ دے دو, یہ بھی قربانی کی قربانی. مولویوں کا کام ہی یہ فتویٰ لگانا. کہا یہ مرغا کیسے ہوتا ہے قربانی, مرغا کیسے, دان دینا پڑا. دمبا آیا, بکرا آیا, مرغا نہیں ہوتا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد صاحب شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو راستے میں جو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی, کہا یہ میں ابھی اتنا مال بھی نہیں, کچھ ہے بھی نہیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور کا میلاد کروں. میلاد
اور آج کل تو میلاد اس کو کہتے ہیں جب 30 دیگیں پکی ہوں، 30 دیگیں پکی ہوں اور خوب لائٹیں ہو اچھی طرح، بعض و نصیحت والا خطیب بھی آئے، علامہ مفتی اعظم پاکستان محدث دہلوی بھی آئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں میلاد، جہاں پہ لوگ ہزاروں لوگ جمع ہوں۔ پر وہ دیکھو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نقطہ بیان کر رہا ہوں قربانی کے والے سے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تھوڑے سے چھولے تھے، چنے یا چنے تھے، چنے، اسی کو سامنے رکھ کر حضور کی نعت پڑھ کر میلاد کر دیا۔ جب نیند آئی، نیند کے عالم میں، علماء کرام تشریف فرمائیں، جب نیند کے عالم میں نیند آئی تو دیکھا، خواب میں دیکھا کملی والے سامنے تشریف فرمائیں، اور میرے کملی والے علیہ السلام کے پاس سامنے سارے کھانے موجود ہیں، جو ہم میلہ کے اندر دیگیں دیتے ہیں وہ دیگیں موجود ہیں، ختم شریف میں جو چیزیں رکھتے ہیں وہ چیزیں بھی موجود ہیں، میرے کملی والے آقا علیہ السلام کے سامنے سارے کھانے موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر اور جب کھانے دیکھیں کہ کملی والے کے سامنے کتنے کھانے پڑے ہیں، دل میں خیال آیا، اے عبد الرحیم، دنیا کے طرح طرح کے کھانے کملی والے کے سامنے موجود ہیں، یہ تیرے جو چھولے ہیں، چنے ہیں، یہ کسی کام کے؟ جب دل میں خیال آیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحیم، پریشان مت ہونا، دنیا کے کھانے میرے سامنے پڑے ہیں، پر جو تو نے محبت سے میرے عشق میں چنے دیے ہیں، وہ چنے میرے جھولے میں پڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نمایاں سنت۔ اے عبد الرحیم، پریشان ہونا، ساری دنیا کے